پچھلے 2 دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے بڑے بھاری رہے ہیں۔ یہ کٹھن سفر جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ کم سے کم 2 ایسے بڑے فیصلے ہیں جو ابھی مزید آنے والے ہیں۔ ایک نوجوان، ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ فیکچوئل پوزیشن کیا ہے، وہ ایک سائڈ ایک بات کر رہی ہے، ایک سائڈ دوسری بات کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ 3 کروڑ روپے میں بکا ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ نارووال میں جلسہ منعقد ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 2 دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، بلکہ میں کہوں گا ان کی فیملی کے لیے بڑے بھاری رہے ہیں۔ 2 فیصلے ایسے آئے جس میں ایک میں 10 سال اور ایک میں 14 سال کی قید کی سزا ان کو سنا دی گئی۔ لیکن میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی آپ سے کہا تھا کہ ابھی یہ کٹھن سفر جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ کم سے کم 2 ایسے بڑے فیصلے ہیں جو ابھی مزید آنے والے ہیں۔ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جو وہ بھی اس کا ڈیسیجن پینڈنگ ہے، اور سب سے بڑا کیس میری نظر میں جس میں کافی پرابلمٹک ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے، وہ ہے 9 مئی کا معاملہ، کیونکہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ معاملہ جو ہے ابھی آگے چلنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف بات جو ہے وہ جو صبح ڈیسیجن آیا تھا، صرف بات وہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے بری خبریں آنے کا سلسلہ جو ہے جاری رہا۔ خاص طور پہ جو ایک نوجوان ریحان زیب جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، ان کی شہادت ہوئی، ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ میں ذرا اس کے اوپر بہت سی سوشل میڈیا کے اوپر لہدے ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے جو ریسرچ ورک کی ہے تھوڑی دیر میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فیکچوئل پوزیشن کیا ہے۔ وہ ایک سائڈ ایک بات کر رہی ہے، ایک سائڈ دوسری بات کر رہی ہے۔ میں ذرا فیکچوئل پوزیشن جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ یہ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز بھی مل سکیں۔ سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے 1-2 خبریں میں شامل کرنا چاہوں گا۔ چین نے پاکستان کا $2 ارب قرض جو ہے اسے رول اوور کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ وزارت خزانہ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ $2 ارب کا قرض میچور ہونے سے قبل رول اوور کر دیا جائے گا۔ چین کی جانب سے $2 ارب قرض کو موجودہ شرائط پر ہی رول اوور کیا جائے گا۔ چین کی جانب سے $2 ارب ڈپازٹ پر 2% سے کم شرح سود عائد ہے۔ $2 ارب قرض کا میچورٹی ٹائم 23 مارچ 2024 تک مکمل ہو جائے گا، اور مزید کہا گیا کہ چین کی جانب سے $2 ارب قرض مزید 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا گیا ہے۔ تو ایک یہ چھوٹا سا ریلیف جو ہے وہ آیا ہے معیشت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر نیپرا میں سماعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی ₹5.62 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو فیول سہمائی کے طور پہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ اس سلسلے میں ہر مہینے کے حوالے سے ماہانہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ اس سلسلے میں ₹5.62 اضافہ بجلی کی قیمت میں جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو اس سے آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹس تھے ان کو مینٹین رکھا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کو بھی آئیڈیا ہے کہ فی الحال ان قریب فیوچر کے اندر جو ہے وہ آپ کو مہنگائی میں کمی فی الحال نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے انٹرسٹ ریٹس جو ہے برقرار رکھے تھے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر علی خان جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد چیئرمین ہیں، انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت نے ماضی میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیا، یہ ظلم ہوا ہے، ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں، وکیل کے ہوتے ہوئے جرح کی اجازت نہیں دی گئی۔ 342 کے بیان میں کہا کہ ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں، سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ بشرا بیوی کا توشہ خانہ کیس سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ذاتی طور پر کوئی گفٹ نہیں لیا۔ عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بیوی کو سزا دی گئی ہے، ہمارا حق دفاع بھی ختم کیا گیا، امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ پی ٹی آئی کے لوگ پرامن رہیں، حوصلہ رکھیں، یہ سزا ختم ہو جائے گی، انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کوشش کی گئی کہ ووٹرز اور سپورٹرز مایوس ہوں، مگر ایسا نہیں ہوگا، ہر ناانصافی کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے لیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا جب یہ فیصلہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو انہوں نے آج دفن کر دیا، پہلے تو وکلا ہمیں جواب دیں، انہی میں سے اٹھ کر یہ ججز بنائے گئے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف ٹھیک ملنا چاہیے پاکستانیوں کو۔ عمران خان نے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے، یہ کس قسم کے ججز آئے ہیں، وکلا ہمیں جواب دیں، ان کی ایسوسیشنز کیوں نہیں ہمیں بتاتی؟ ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں اور بار کونسلز ہیں یہ نظر رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر، وہ کدھر ہیں، بول کیوں نہیں رہا کوئی کیوں نہیں بول رہا؟ اپنے الیکشن کے لیے سب اتنی محنت کرتے ہیں، یہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے بھی اتنی محنت کر لیتے۔ علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ آج جج محمد بشیر کے اوپر جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی ہے
کہ جس طریقے سے انہوں نے 14 سال قید کی سزا، اور یہ میکسیمم سزا تھی میرے خیال میں جو نیب دے سکتا تھا اس کیس کے اندر، وہی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ تقریباً 1.57 ارب روپے جرمانہ جو عائد کیا گیا. تو اس کے اوپر جو جج محمد بشیر نے جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے جب سزا سنائی ہے تو جج محمد بشیر بہت پیڑا ہو گیا آج. تو اسی طرح ایک جو ان کے ولایتی لونڈے لپاڑے ہیں شہباز گل صاحب، ان کا بھی ایک ماضی کا ٹویٹ جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ میں دکھانا چاہوں گا. 6 جولائی 2018، تو 6 جولائی 2018 یہ وہی ٹائم ہے جب نواز شریف صاحب کے خلاف یہی جج محمد بشیر جب فیصلے دے رہا تھا، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اس وقت یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جج بشیر ٹینک لے کر شارع دستور پر آ چکے ہیں، ٹینک کے نیچے آنے والے حضرات فوری رابطہ کریں. تو یہ جج محمد بشیر صاحب کے لیے جو ہے وہ ایسے کلمات اس وقت جو ہے ادا ہوتے تھے 2018 کے اندر، آج جو ہے وہ اتنا برا بلا کہا جا رہا ہے. میرا اس کے اوپر بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ آپ جو کچھ ہو رہا تھا وہ وہی زیادتی ہو رہی تھی جو آج آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ ہے اصل کہانی. اب یہ نہ ہو کہ آپ لوگ وہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ساتھ جج محمد بشیر کا رشتہ بھی جوڑ دیں کہ محمد بشیر بھی جو ہے ڈونلڈ لو دی پھوپھی دا پتر لگتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کے لیے یہ مت کر دیجیے گا، کیونکہ یہ دو بالکل سیپریٹ چیزیں. اصل کہانی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت نواز شریف کی نہیں بنتی تھی، آج آپ کی نہیں بن رہی، اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ مشکل حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. آپ کے سر کے اوپر وہ چھتری نہیں ہے جو پہلے آپ کو ماضی میں بچاتی تھی. تو یہ، اور اس کے علاوہ بھی ویسے اور بھی ٹویٹس ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا کہ اب میں ان کی ٹویٹس جو ہیں یہاں پہ شیئر کروں. اس کے علاوہ جو ایک اور بری خبر اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے آئی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ نیب کیسز میں عمران خان کے جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن کو درست قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا. عدالت نے احتساب عدالت کے جج کی تقرری پر درخواست گزار کے اعتراضات مسترد کر دیے. عدالت نے 2 نیب ریفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواستیں مسترد کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ بظاہر جیل ٹرائل درخواست گزار کی جان کو لاحق خطرات کے پیش نظر ہے، بظاہر جیل ٹرائل بدنیتی پر مبنی نہیں ہے. نیب قانون کے مطابق سیشن عدالت کے مقام کا تعین کرنا ایگزیکٹو کا اختیار ہے. ایگزیکٹو آرڈر موجود نہ ہو تو متعلقہ عدالت کسی دوسرے مقام پر سماعت کے لیے آرڈر جاری کر سکتی ہے. ایگزیکٹو آرڈر کی موجودگی میں متعلقہ عدالت نے دیے گئے مقام پر سماعت کرنا ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ دوسری بری خبر تھی آج کے دن کی جو عمران خان صاحب کے لیے آئی. اس کے بعد جو ایک اور جو تیسری بری خبر آئی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ درخواستوں پر سماعت کر رہے تھے. عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست گزار اور گواہوں کے بیانات پڑھے اور عدالت کو بتایا کہ یہ کیس درخواست گزاروں کی تسجیل کرنے کے لیے دائر کیا گیا، سیاسی مقاصد اور اسکینڈلائز کرنے کے لیے نوٹسز جاری کرائے گئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے سوال کیا کہ اس معاملے پر پہلی کمپلینٹ کب دائر کی گئی تھی. سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ کمپلینٹ نکاح کے 5 سال اور 11 ماہ بعد نومبر 2023 میں دائر کی گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ خاور مانیکا کا کہنا ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کو 14 نومبر کو طلاق دی، 1 جنوری کو نکاح ہوا تو درمیان میں 48 دن بنتے ہیں. سپریم کورٹ کا 39 دن عدت سے متعلق فیصلہ موجود ہے. خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ شریعت کے مطابق عدت کا وقت 90 دن ہے. وکیل رضوان عباسی نے سوال اٹھایا کہ اگر پہلا نکاح درست تھا تو پھر دوسرا نکاح کیوں کیا گیا. گواہوں نے ٹرائل کورٹ میں بیان دیا کہ دوسرے نکاح میں بھی وہ موجود تھے. چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ اگر کل ٹرائل چلنا ہے تو پھر یہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہ 39 دن ہے یا 90 دن ہے. وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ یہ شوہر اور پروسیکیوشن ثابت کریں گے. چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ کون سے شوہر، پہلے والے یا بعد والے. خاور مانیکا کے وکیل نے جواب دیا کہ جس کے ساتھ 28 سال رہی وہی بتائیں گے. چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ فرض کریں کہ آپ نے ثابت کر دیا، پھر اس میں جرم کیا ہوگا. رضوان عباسی نے کہا کہ اگر نکاح بے قاعدہ قرار پائے گا تو پھر وہ خلاف قانون ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ اپریل 2017 میں خاور مانیکا نے زبانی طلاق دی. خاور مانیکا کے پاس اگست کے شمالی علاقوں کے ٹور کی تصاویر موجود ہیں. دلائل مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا، اور اس فیصلے میں یہ بعد میں جب فیصلہ اناؤنس ہوا تو عدالت نے دوران عدت نکاح کیس کے خلاف درخواست نپٹا دی اور فیصلے کے مطابق سیکشن 496 کے تحت ٹرائل کی سماعت میں مداخلت نہیں کر سکتے. فرد جرم عائد ہو چکی ہے، ہائی کورٹ اب مداخلت نہیں کر سکتی، اور فیصلے کے بعد حکم امتناع ختم کر دیا گیا اور ٹرائل کورٹ کو جو ہے کارروائی آگے بڑھانے کا کہہ دیا گیا. تو یہ تیسری بری خبر تھی آج کے دن کی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئی. خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ بعد میں وہیں پہ وہ کورٹ روم میں موجود تھے. بعد میں میڈیا سے جو ہے میڈیا نے بلکہ ان سے گفتگو کی، انہوں نے میڈیا سے کم ہی گفتگو کی، وہ تو باہر نکلنا چاہ رہے تھے لیکن میڈیا نے ان سے سوالات کیے.
تو جو بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی ہے، خاور مانیکا صاحب نے کہا کہ اس کیس میں جو قانون ہے اس نے اپنا راستہ لیا. آئی ڈونٹ نو، میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اسی وقت بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہو رہی تھی اور وہیں پہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پوری ڈیٹیلز اس کی نہیں پتہ. ان سے سوال کیا گیا کہ مانیکا صاحب، آپ یہ کیس دوران عدت نکاح والا جو کیس ہے دائر کرنے کے لیے کوئی آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا؟ تو خاور مانیکا صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر کا رونا 4 سال سے رکا ہوا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہماری. ان سے سوال ہوا تو کیا 4 سال پہلے کوئی پریشر تھا جو کمپلینٹ دائر نہیں کر سکے تھے؟ تو خاور مانیکا نے کہا نہیں، گھر میں جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ جا کر اعلان نہیں کرتے کہ یہ ہو گیا ہے. پھر ان سے سوال ہوا تو اب کیسے کمپلینٹ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ تو خاور مانیکا نے کہا کیونکہ انہوں نے مانا ہی اب ہے کہ پہلی کو نکاح ہوا ہے، پہلے مانا نہیں تھا. جب خود انہوں نے سب پبلک کر دیا تو میں کیوں نہ کروں. تو یہ انہوں نے ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے، یہ ہو گئی 3 بری خبریں. اس کے بعد ایک چوتھی بری خبر ایک اور آئی. عمران خان نے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر اپیل میں کہا گیا کہ نااہلی کا نوٹیفیکیشن درست نہیں ہے. اس آرٹیکل کے تحت نااہلی کے لیے اخلاقی جرم کا ہونا بھی ضروری ہے. اپیل میں مزید کہا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا اخلاقی بنیاد پر نہیں ہوئی. عمران خان نے اپنی اپیل میں استدعا کی کہ ریٹرننگ افسر، الیکشن ٹریبیونل اور ہائی کورٹ کے فیصلے قلعدم قرار دیے جائیں اور عدالت NA 89 میاں والی NA 122 لاہور سے انتخابات کے لیے اہل قرار دے. لیکن اس کے بعد رات کو تقریباً 8 بجے کے آس پاس جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو ہے ان کی اس درخواست کے اوپر اعتراضات کر کے وہ درخواست بھی جو ہے وہ واپس لوٹا دی ہے. اس کے علاوہ اب آ جائیں وہ جو 5ویں بری خبر ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بھی ایک بہت افسوسناک خبر ہے، بلکہ میرے خیال میں آج کے دن کی سب سے افسوسناک خبر ہے. میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا، اور وہ ہیں ریحان زیب. ریحان زیب جو ہیں یہ بیسکلی NA 8 باجوڑ سے اور PK 22 سے جو ہے وہ یہ الیکشن لڑ رہے تھے. اب ہوا یہ کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کو نامعلوم افراد کی فائرنگ کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہو گئے. اور بیسکلی صدیق آباد پھاٹک بازار مین چوک میں ریحان زیب جو ہے الیکشن مہم کے دوران وہاں پہ موجود تھے، ان پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی. پہلے یہ خبر آئی کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، تو ان کو جو ہے اس طرح نشانہ بنایا گیا، اور زیادہ تر چینلز نے جو ہے اس کو اسی طرح رپورٹ بھی کیا. لیکن بعد میں یہ پتہ لگا کہ ایکچولی NA 8 سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں گلظفر خان، وہاں سے ان کے جو آزاد امیدوار ہیں. اور عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے جو بیسکلی اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ کون کون امیدوار ہیں، تو وہ یہ امیدوار تھے. اور PK 22 سے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ گلداد خان ہیں. تو یہ 2 مختلف افراد ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو ایکچولی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کی جانب سے بھی جو سب سے پہلے ایکچولی ٹویٹ کی گئی تھی، میرے خیال میں تھوڑی سی کنفیوژن اس کی وجہ سے بھی ہوئی. انہوں نے سب سے پہلے ان کی تصویر لگا کے لکھا کہ باجوڑ سے پاکستان تحریک. اب انہوں نے صرف اتنا لکھا پاکستان تحریک انصاف نہیں لکھا. انہوں نے لکھا باجوڑ سے پاکستان تحریک کے قومی اسمبلی کے لیے امیدوار ریحان زیب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق. پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے امیدوار ریحان زیب پر فائرنگ کی شدید مذمت. فائرنگ کے نتیجے میں ریحان زیب کے جاں بحق ہونے پر نہایت رنج اور دکھ کا اظہار. اس کے بعد انہوں نے اس ٹویٹ کو ایڈٹ کیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ باجوڑ سے قومی اسمبلی کے لیے امیدوار ریحان زیب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق. اصل جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نہیں تھے. یہاں پہ اس حلقے میں انہوں نے ٹکٹس جو ہیں وہ کسی اور کو دیے ہوئے تھے. بلکہ ایک اور جو کوئی ارسلان بلوچ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا کافی ایک ایکٹیو اکاؤنٹ ہے اور وہ اکثر PTI کے فیور میں ہی ٹویٹس کرتا ہے، تو اس نے 20 جنوری کو ایکچولی یہ ٹویٹ کی تھی کہ ان کی تصویر لگا کے کہ باجوڑ سے یہ رانگ نمبر ہے. یہ بیسکلی ان کو ان افراد میں شامل کر رہے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ الیکشنز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سلسلے میں اپنے ان تمام افراد کو جن کو ٹکٹس نہیں ملے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو وڈرا کریں، آپ اپنے کاغذات واپس لیں. لیکن یہ جو صاحب تھے ریحان صاحب، یہ پھر بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اور الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے. اس میں کوئی ڈینائنگ نہیں ہے، اس میں کوئی اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ریحان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر تھے. عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ عمران خان صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کو ٹکٹ ایشو نہیں ہوا تھا. بلکہ ARY نے اس کے اوپر پوری جو ہے وہ بریک نیوز جو ہے وہ بریک کیا، اور بریک کرتے ہوئے انہوں نے یہ ویژول چلائے کہ جی ریحان کو چند روز سے PTI سے منسلک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں
مطلب ہیڈ لائن چلائی کہ قتل کے وقت ریحان زیب امیدوار گل ظفر خان کے آبائی علاقے سے واپس آ رہے تھے. پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ریحان کے ٹکٹ کے معاملے پر غلط بیانی کی گئی. پی ٹی آئی نے پی کے 22 سے پارٹی ٹکٹ جو ہے گلداد خان کو جاری کیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, یہ فیکچولی مطلب ظاہری بات ہے چیزوں کو فیکٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے. ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک نوجوان قتل ہوا ہے, ایک نوجوان کا خون بہا ہے, ایک نوجوان شہید ہوا ہے. ارسپیکٹو کہ اس کو ٹکٹ ملا تھا یا نہیں ملا تھا, میرے لیے یہ بحث اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے بحث یہ ہے کہ اس الیکشن کے دوران ایک امیدوار جو اس الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے, ایک نوجوان, میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر آئیں. تو وہ نوجوان جو پولیٹیکلی ایکٹیو تھا, وہ ارسپیکٹو کو وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا, اس کا قتل ہوا ہے. اور اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے, وہ کون افراد تھے, وہ کون سے عناصر تھے, وہ کون سے ایسا گروہ تھا جس نے اس نوجوان کو نشانہ بنایا ہے. اور اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے, رادر دین کہ ہم لوگ فنگر پوائنٹنگ شروع کر دیں. میں جانتا ہوں اسے سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی جو ہے وہ کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ پھیلائی گئی ہیں کہ جی اس نے فلاں نے قتل کر دیا ہوگا تو فلاں نے قتل کر دیا ہوگا. فیکٹ چیکنگ ہونی چاہیے, پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس وقت مطلب سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو صاحب ہیں جو گل ظفر خان ہیں, جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, انہوں نے 3 دن کے لیے اپنی تمام سرگرمیاں جو ہیں حلقے کے اندر بند کر دی ہیں. اور موسٹ پرابلی وہ ہو بھی گیا, بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان دونوں حلقوں کے اندر جو ہیں اب جو انتخابات ہونے تھے ان کو مؤخر کر دیا. یہی ہوتا ہے کہ اگر جب کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ہو چکے ہوں, فائنل لسٹیں آ چکی ہوں, اور اس دوران اگر کوئی امیدوار جو ہے وہ انتقال کر جائے یا جاں بحق ہو جائے, تو پھر اس کے بعد اس حلقے کے اندر الیکشنز ویسے ہی مؤخر ہو جاتے ہیں. تو اب ان دونوں حلقوں کے اندر جو ہے وہ الیکشنز بھی مؤخر کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ عدالت نے انتخابات کے دوران عمران خان سمیت امیدواروں کو یکساں میڈیا کوریج دینے کا حکم جاری کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے اپنے تحریری فیصلے میں کہ آئین کا آرٹیکل 17 ہر شہری کو آزادی اظہار رائے سمیت دیگر حقوق فراہم کرنے کا پابند ہے. عام انتخابات کے لیے الیکشن مہم اور اپنا منشور بتانے کی تشہیر بنیادی حق ہے. صاف شفاف انتخابات کے لیے آزاد میڈیا کے ذریعے آزاد اظہار رائے ہونی چاہیے. آزادی اظہار کے بغیر انتخابات کو صاف اور شفاف نہیں کہا جا سکتا. عدالت نے عام انتخابات میں عمران خان سمیت تمام امیدواروں کو یکساں میڈیا کوریج دینے کا حکم جاری کیا ہے. لیکن نہ ابھی تک یکساں مواقع ملے ہیں اور نہ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے ملیں گے. یہ میں آپ کو بڑا ایک کلیئر کٹ سچویشن جو ہے میں بتا رہا ہوں. ایک اور جو شاکنگ بیان سامنے آیا ہے وہ آیا ہے شیخ رشید احمد صاحب کا. شیخ رشید احمد صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے اوپر جو ہے وہ رشوت دینے کا الزام لگا دیا ہے. انہوں نے ان کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا, یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ شیریہ ریاض جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اسی حلقے میں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3 کروڑ روپے کا یہ ٹکٹ جو ہے وہ خریدا ہے, ان سے انشاءاللہ ان کو قلم دوات کی مار پڑے گی. تو وہ جماعت جس کو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے, اور وہ جماعت جس نے شیخ رشید صاحب کو اتنا سپورٹ کیا, آج اسی جماعت کے اوپر جو ہے انہوں نے الزام لگا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ 3 کروڑ روپے میں بکا ہے. یہ شیخ صاحب نے جو ہے الزام لگایا ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ نارووال میں جلسہ منعقد ہوا. مریم نواز نے اس جلسے سے خطاب کیا. نارووال کی تحصیل ظفروال اس کے گورنمنٹ ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا. جلسے کا انعقاد جو ہے وہ احسن اقبال نے NA 75 PP 54 ظفروال کی حدود میں کرایا. احسن اقبال یہاں پہ خود جو ہے وہ صوبائی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کا مقابلہ یہاں دانیہ العزیز گروپ کے اویس قاسم سے ہے. NA 75 سے دانیہ العزیز مسلم لیگ نون کے امیدوار انوار الحق چودھری کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. جلسے میں 4000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی تھیں, جبکہ 7 سے 8000 کے قریب جو ہے افراد نے شرکت کی. جس حساب سے نارووال میں احسن اقبال نے ترقیاتی کام کروائے ہیں, اس لحاظ سے شرکا کی تعداد جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جلسے میں کچھ کم تھی. شرکا کی زیادہ تعداد احسن اقبال کے شہری حلقے نارووال سے لائی گئی تھی, اور مقامی افراد تحصیل ظفروال سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد بھی بہت کم تھی. اویس قاسم کو PP کی سیٹ پر واضح برتری حاصل ہے. احسن اقبال پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اویس قاسم کے 40 سے زائد بندوں کے خلاف انہوں نے پرچے درج کروائے ہیں, اور حلقے میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی. احسن اقبال ظفروال کے مقامی رہنما نہیں ہے, اس لیے لوگ انہیں دوسرے حلقے کے امیدوار کے طور پہ دیکھتے ہیں. NA 75 میں دانیہ العزیز کو مسلم لیگ نون کے انوار الحق چودھری پر برتری حاصل ہے, جبکہ NA 76 نارووال شہر کے حلقے سے احسن اقبال کو مخالف امیدوار جاوید صفدر کالوں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ برتری حاصل ہے. جاوید صفدر کو PTI کی حمایت حاصل ہے, لیکن احسن اقبال اپنے حلقے میں ایک مضبوط امیدوار رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.